ڈاکٹر صاحب اب سمجھا جائے کہ تحریک کا نقطہ آغاز ہے آج جس انداز میں علی امین گنڈاپور صاحب آئے ہیں یہاں؟ جب ہوگا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا تحریک کا آغاز۔ دیکھیے اپوزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے توجہ اپنی طرف رکھنا، اور توجہ ہے۔ دیکھیں نا اب کہ ان گنڈاپور صاحب کے آنے کی کہانی جب سے وہ اسلام آباد سے نکلے ہیں چل رہی ہے، میڈیا اس وقت اسی چیز پہ فوکس کر رہا ہے، اور یہی اپوزیشن کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو ایجیٹیشن سے آپ کی مراد ہے کہ پروٹیسٹ سے آپ کی مراد ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے ہر شہر میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک، اس کے تو فی الحال آثار نہیں ہیں۔ لیکن جو مقصد ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ گورنمنٹ کو پریشر میں رکھا جائے، گورنمنٹ کو فکر مند رکھا جائے، میرا خیال ہے اس حد تک تو یہ وزٹ ان کا اور یہ آئندہ جو ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ رہیں گی۔ اور اراکین اسمبلی کو جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے؟ وہ تو وقت بتائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ اراکین اسمبلی کو کیوں دیا گیا، کیونکہ وہ ووٹ سے آتے ہیں تو ووٹ میں وہ موبلائز لوگوں کو کر سکتے ہیں، لوگوں ڈائریکٹ جو لوگوں سے کانٹیکٹ وہ ممبران کا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جبر و تشدد جو پنجاب میں ہوا ہے پی ٹی آئی پہ، وہ کسی اور صوبے میں اتنا نہیں ہوا ہے۔ باقی صوبوں میں بھی سختی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے پنجاب نے ایکسل کیا ہے۔ پنجاب کے اراکین اسمبلی کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا یہ؟ وہی بڑا پنجاب کے اندر بڑا سخت امتحان ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ کافی جو ہے انتظامیہ نے اور پولیس نے روتھلیسنس استعمال کی ہے ماضی کے اندر لاہور کے اندر، تو وہ اب دوبارہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو ایک پالیسی ڈیسیجن ہوتا ہے نا یہ، کہ پالیسی ڈیسیجن ہے کہ ہاں جن کو تھوڑا بہت نعرے شعرے لگانے دو، تھوڑی سی شغل میلہ کرنے دو۔ دوسرا ہوتا ہے کہ ان کو سانس نہیں لینے دینا۔ تو یہ دو مختلف اپروچز ہیں۔ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے۔ ابھی اپوزیشن لیڈر پنجاب کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں استقبال ہی نہیں کرنے دیا گیا قافلے کا، اور جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو بھی اریسٹ کیا گیا، یاسر گیلانی کو۔ تو پھر اگر آغاز ایسا ہے تو پھر انتہا کیا؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروٹیسٹ ہوگا کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، کہاں سے وہ لاہور میں ہوگا، کہاں سے ہوگا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اسی طرح ہمیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، کیا حکومت اپنی پرانی روایت کو قائم رکھے گی یا اس دفعہ تھوڑی سی ٹالرنس شو کرے گی۔ تو ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ آپ کو وقت پہ پتہ لگے گا۔ اور یہی جو بات جو پاکستان کی پولیٹکس کی ہے، یہاں پہ اب پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ ممکن نہیں رہی ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل بیہیویئر کی ایک کنونشنل اپروچ ہوتی ہے کہ احتجاج ہوگا تو اس طرح ہوگا، طریقہ کار ہوگا، یہاں احتجاج ماضی میں ہوتے رہے اور وہ ایک کنونشنل طریقہ ہوتا تھا۔ اچھا اب یعنی وہ زمانہ تھا کہ ہمیں وہ بھی ریکارڈ پہ ملتا ہے کہ لوگ ٹانگے میں بیٹھے جا رہے ہیں اور تھانے میں جا کے گرفتاریاں دے رہے ہیں، وہ بھی زمانے آپ کو ریکارڈ پہ مل جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے۔ وہ اراکین اسمبلی فرمائشی گرفتاریاں بھی دیا کرتے ہیں۔ نہیں وہ دوسری بات ہے، بعض دفعہ آپ کہتے ہیں ہمیں گرفتار کر لو تاکہ ہمیں زیادہ خراب نہ ہونا پڑے، لیکن اب پرابلم ایک اور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں اتنی بدتمیزی جیل میں ہوتی نہیں تھی ممبران سے۔ اب کوئی اخلاقی اصول جو ہے آپ کے سامنے نہیں ہے، ایک بار آپ گرفتار کر لیں تو پھر آپ کو جتنا خراب کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اگر گرفتاری کی بات ہو رہی ہے تو سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر بہت شور دکھائی دیے کہ گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ان کو یہ شیورٹی کہاں سے ملی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو ان ملاقاتوں کو کیا سمجھا جائے ڈاکٹر صاحب؟ اور جو مولانا کا بیان ہے، کیا حکومت کی تبدیلی یہ سمجھے کہ اب ہونے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے مولانا جو ہے نا ایک سے زیادہ بیانات دیتے ہیں، اور حکومت کی چینج کے پی میں ان کے ایک سے زیادہ بیانات ہیں۔ جب کے پی کے گورنر بات کر رہے تھے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنڈاپور کے خلاف، تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے ہم کوئی ایسی موومنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے جو حکومت کے خلاف ہو۔ اب وہ آپشن کھلے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے مولانا کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ آپشنز کو کھلے رکھتے ہیں اور بعد میں وہ مینیج ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کو بھی وہ بہتر سمجھیں وہ مینیج ہو جاتے ہیں۔ 26ویں ترمیم پہ مینیج ہو گئے تھے نا، بڑا شور مچایا، یہ نہیں ہونے دیا، وہ نہیں ہونے دیں گے، اس طرح بھاگ دوڑ، لوگ لائنیں لگ گئی ان کے گھر کے باہر جو ہے کنونس کرنے والوں کے، ہر پارٹی کی، تینوں پارٹی کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔
اور پھر بعد میں مینیج ہو گئے. تو اسی طرح اب بھی اول تو میرا نہیں خیال کہ مولانا اکیلے کچھ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. اچھا. اور کس کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ ملتے ہیں پی ٹی آئی کے بندوں کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تبھی کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز مجھے فوری طور پہ تو کوئی گنڈا پور کی حکومت کا خطرہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ابھی تک تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ کے جو ہے ٹوٹ کے علیحدہ ہو جائیں گے یا مولانا کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے، اس لیے کہ مولانا کوئی اٹریکٹیو آلٹرنیٹیو آفر نہیں کرتے. اچھا. کہ کیا مطلب کہ ان کی پارٹی کی کے پی کے اندر حیثیت کافی کمزور ہے. ٹھیک ہے خواتین اور ریزرو سیٹیں مل کے اب ان کو تعداد کچھ بڑھ گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جو الیکٹڈ سیٹس ہیں ان کی جس سے پارٹی کی کریڈیبلٹی بنتی ہے وہاں تو وہ بڑے ویک ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے بیان بازی کے لیے ٹھیک ہے، پریشر بلڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو پریشان کرنا ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت ہے پارٹی سے، وہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. گورنمنٹ والوں سے بھی مل لیں گے، پی 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 والوں سے بھی مل لیں گے. تو یہ ایک سیاست کا انداز ہوتا ہے اور سیاست میں اس سے جو ہے آپ کی اہمیت جو ہے وہ قائم رہتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی ایسا ڈیسائسو رول کے پی میں وہ پلے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے وہ اس ڈرائیو پہ ہیں کہ اس گورنمنٹ کو نکال دیا جائے. ہاں اگر فرض کیجئے گورنمنٹ خود ہی اپنی ہی انٹرنل کانٹرڈکشنز کی وجہ سے، انٹرنل مسائل کی وجہ سے مشکلات میں آ جائے تب شاید وہ اس کو کیچ کرنا چاہیں گے. لیکن فوری طور پہ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہیں کہ مولانا اس حکومت کو لے کے بیٹھ جائیں گے. تو فی الحال علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرے میں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن